السلام علیکم 50-50 نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان افراز نازش آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک کے اوپر پھر ایک موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے حاضر۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، جیسے میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب کی انفرادیت ہی یہی ہے کہ ہم ایسے موضوعات کے اوپر آپ سے گفتگو کرتے ہیں جو کہ ہمارے میڈیا کے دوست آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے۔ ہم ایک شعور دینا چاہ رہے ہیں، ہجوم نہیں قوم بنے۔ اس شعور کے سفر میں آپ ہمارے ہم سفر ہیں، اور جس طریقے سے آپ دوست ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ فیڈ بیک دے رہے ہیں وہ بھی ہمارا بہت حوصلہ افزا ہے۔ تھینک یو ویری مچ آپ سب دوستوں کا، اور خاص کر میرے میڈیا کے دوستوں کا اور ان دوستوں کا جو اس کو پسند کر کے مجھے فوراً فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی تھوڑا منفرد ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پوری دنیا میں جاسوسی کا نظام بہت ہی دیر پا اور بہت ہی مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جاسوسی کا نظام کیوں، کیسے، کس نے شروع کیا، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور اس کی نوبت کیوں آئی کہ لوگ جاسوسی کرتے ہیں۔ جیسے کہ عموماً آپ کچھ رشتوں میں بھی دیکھتے ہیں، کچھ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی جاسوسی کرواتے ہیں، اور کچھ دوست بھی اس معاملے میں خاصے سرگرم دکھائی دیتے ہیں۔ تو لیکن ہم نے جو آج موضوع چنا وہ بڑا حساس قسم کا تھا۔ کافی دیر سوچا اور اس پہ کافی ریسرچ بھی کی، تو پھر ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو آج اس دلچسپ موضوع کے اوپر کچھ بات کی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ جاسوسی کے نظام میں کون سے ممالک ملوث ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں، یعنی کہ ایسی سوچ کا انکشاف ہوا ہے جو کہ آپ سب دوستوں کو ابھی تک نہیں پتہ۔ ہمارے بہت سارے دانشور، بہت سارے لوگ بھی اس خبر سے بے خبر ہیں، یا ان کو بتایا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم جس ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اس میں یہ چیز خاصی ہمارے لیے مشکل تھی سننا بھی اس کا۔ تو وہ یہ تھی کہ ہمارے یہ جو ممالک ہیں، امریکہ ہے اور برطانیہ، یورپ کے کچھ ممالک ہیں، روس ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ غیر مسلم ممالک ہیں، وہ اس جاسوسی کے نظام میں آپ کو کس حد تک، قوموں کو کس طرح برباد کرتے ہیں اور کس طرح ان کے ثقافت کو اور اس کے سیاسی اور جمہوری نظام کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ ممالک جس جمہوریت کے تحت خود اپنا نظام چلا رہے ہیں، اپنی عوام کو ترقی دے رہے ہیں اور اپنے ملک کے اندر صنعتی ترقی لا رہے ہیں، لیکن یہ کسی اور ملک کے اندر یہ سب کچھ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا کہ جدید دور کے اندر قوموں کو غلام بنانا بہت مشکل ہے، اور کیوں نہ ان کو ہم لوگ مختلف ذرائع کے ساتھ ڈیجیٹل کر کے ان کو کسی اور طریقے سے غلام رکھا جائے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سوشل میڈیا اس کی زندہ مثال ہے۔ اس سے پہلے اخبارات، اس سے پہلے مضامین، اخبار اور اپنا جرائد اور رسالے اور کتابیں، تو ان لوگوں نے ان کو بھی اپنا اعلیٰ کار بنایا تھا، مختلف کتابیں لکھ کے ہماری سوچ کو منتشر کیا گیا۔ سب سے پہلی جو قباحت سامنے آئی تھی وہ کتابوں کی شکل میں ہی تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ تو جاسوسی کا جتنا بھی نظام ہے پوری دنیا کے اندر، اس کا 90% ان کا فوکس ہے مسلمان۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مختلف ذرائع کے ذریعے استعمال کیا جائے، ان کی سوچ کو بدلا جائے، اور ان کو اپنی سوچ کے مطابق ان سے عمل ایسے کروائے جائیں کہ ان کی آنے والی نسلیں منتشر رہیں، ان کی سوچ منتشر رہے، یہ کبھی بھی ایک قوم کی طرح بن کے نہ سوچ سکے۔ ان کو بظاہر یہ آزاد ہوں، بظاہر ہم ان کو کہیں کہ یہ آزاد قوم ہے، لیکن یہ ہمارے غلام ہی ہوں۔ تو انہوں نے اس سلسلے کے اندر اپنا جاسوسی کا نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ مسلمان جب سے ترقی کرنے لگے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ ایک جاسوسی کا نظام چلا۔ مسلمان حکمرانوں نے بھی جاسوسی کے نظام میں بڑا منفرد کام کیا، انہوں نے بھی اس چیز کو یعنی کہ اپنایا تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف غیر مسلم ممالک جو ہیں وہ اس کے آگے پیش ہیں، بلکہ ہمارے بہت سارے مسلمان حکمران، بہت سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں بہت بڑھ چڑھ کے ان کا نام بھی ہے اور ان کی تاریخ بھی ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں کتاب کا جو شوق تھا، ہم قرآن شریف پڑھتے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ ان کی کتابیں ہیں تو ان کے کچھ مذہبی کتابوں کے اندر تحریف کی جائے، اس کے اندر تبدیلیاں کی جائیں، ان کے تراجم کی ایسے طریقے سے کی جائیں، ان کو مطلب میں الجھا دیا جائے۔ آج بھی ایک گروپ جو ہے قادیانی کہلاتا ہے، وہ بھی اس سلسلے کی ایک بڑی کڑی ہے کہ وہ قرآن مجید میں جو مطلب ہے، جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، جو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، عمل کر کے بھی بتایا، تو وہ اس معنوں کے اندر اس کو دوسرے معنی، اپنے معنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کتاب پہلی جو ان کی لکھی گئی وہ اس معاملے میں ایک بڑی ہی ایک سازش تھی کہ ان کو ایسی کتابیں دی جائیں جن لوگوں کو یہ جانتے نہیں ہیں یا بڑے بڑے معتبر نام ہوں، اور ان کو اس کے اندر اپنے مطلب ڈال کے اور ان کو دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے قرآن مجید کے تراجم میں بھی یہ بہت بڑی سازشیں
کی ہیں اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب رہے ہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کتاب کا ذمہ لیا تو ہمیں بہت ساری ایسی سازشیں بے نقاب ہوتی نظر آ رہی ہیں جو کسی انسان کی طرف سے نہیں، وہ وسیلہ ضرور بنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کتابیں ایسی لکھی جس سے ہمارے علماء اکرام، جس میں ہمارے دانشور، جس میں ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ اس ٹریک پہ گئے اور انہوں نے ان کی دلیلیں بنا کے اور اس سلسلے کو حوالہ جات دے کر وہ اس کو پڑھتے بھی رہے اور اس پہ عمل بھی کرتے رہے، اور بعد میں کافی لوگ پتہ بھی چلا ان کو کہ یہ غلط تھا، تو اس وقت تک وہ گناہ کے مرتکب ہو چکے تھے، پھر ان کو توبہ استغفار کرنی پڑی۔ اس کتاب کے بعد انہوں نے مختلف مضامین لکھے، مختلف اخبارات کا سہارا لیا، مختلف رسائل کا سہارا لیا، اور اس میں ان چیزوں پہ لکھا گیا بہت سارا، اور پھر وہ لوگ اس پہ بھی ہمارے ڈی ٹریک ہوتے رہی ہماری نئی نسل، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر وی سی آر آیا، پھر اس کے اندر بھی جس طرح ہم لوگوں کو ڈی ٹریک کیا گیا، وہ بھی ہماری جو نسل کے لوگ ہیں جو 50 سال یعنی کہ جن کی عمر ہے ان کو اس طرح کا اچھی طرح علم ہے کہ وی سی آر سے ان لوگوں نے کس طرح کی فلمیں دیکھیں اور اس سے ہمارے معاشرے میں اس کے کیا اثرات کتنے سالوں تک مرتب ہوتے رہے، اور یہ ان کی کامیابی تھی۔ پھر فلم انڈسٹری وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ انڈیا کی، اس کے اندر بھی ان لوگوں نے اس کو بھی ایک باقاعدہ ٹاسک سمجھ کے ہم لوگوں کو اس سازش میں الجھایا۔ تو یہ سارا کچھ کرنے والے ممالک تھے جو کروڑوں لاکھوں اربوں روپے اس پہ خرچ کر کے ہماری نسل کو اس سمت لے کے جا رہے تھے جہاں سے ہم رب کے اپنا رشتہ جو ہے وہ کمزور کر سکیں، اپنے حبیب پاک جو اللہ کا محبوب ہے اس سے اپنی عقیدت اور محبت کو بھی کمزور کر سکیں، اور ہماری نئی نسل جو ہے وہ لبرل کے امبریلا تلے، اس کی چھتری تلے وہ ہم لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے کریں اور ایسے سوالات کریں جو کہ عزت احترام کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں۔ سوال کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن سوال ہے کس طرز کا اور کس نوعیت کا ہے، اور اس کے پیچھے کس مسلک کے لوگ ہیں اور کس طرح کے ہم نوجوان نسل کو اس ٹریک پہ انہوں نے ڈال دیا کہ آپ سوال کریں، تو وہ خدا کے بھی سوال کرنے لگ گئے۔ خدا کہاں ہے، کیوں چھپا ہوا ہے، ساتویں آسمان پہ کیوں رہتا ہے، پہلے پہ کیوں نہیں رکھتا، طاقتور یہ وہ، تو بے شمار خدا کی ذات پہ بھی سوال ہے، اس کے محبوب کے اوپر بھی ہے۔ خاکہ سازی جو شروع ہوئی، جس میں خاکے بنانے کے نعوذ باللہ یہ ایک مذموم انہوں نے کام شروع کیا، وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے۔ یہ آپ کے لوگوں کے، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے والے لوگ ہیں۔ یہ سازشیں ایجنسیز ان کی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، جو جاسوسی کا نظام ہے وہ ان کا بڑا تقویت پکڑ گیا۔ مختلف قسم کی جاسوسی ایجنسیاں، وہ آپ نے نام سنا ہوگا، یہ KGB ہے، یہ موساد ہے، یہ IB ہے، یہ فلان ہے، ان کے مختلف ملکوں کی مختلف ایجنسیز تھیں۔ ہمارے پاس بھی بڑی مشہور اس میں جاسوس کی ایجنسی ہے، جاسوسی تو، لیکن یہ امریکہ برطانیہ کی جو ایجنسیز ہیں، جو روس کی ہیں، جو دوسرے ممالک کی ہیں، یہ کرتی کیا ہیں؟ یہ اپنے ملک کے نظریات کا، اس کے سسٹم کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ اس کے لیے بڑے ہی لائل قسم کے لوگ یہ سلیکٹ کرتے ہیں اور ان سے مختلف ممالک کے ذریعے کام کرواتے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کے اندر جو خواتین آرمی کے اندر کام کرتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہماری آرمی کے لوگوں کو خوش کریں اور وہ جو کہتے ہیں وہ کریں، تو ان خاندان کو، اس عورت کے خاندان کو پورا درجہ دیا جاتا ہے، ایک بہت بڑا عزت اور احترام دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنا تن من دھن جو کچھ بھی اس کو تھا عورت ہونے کے ناطے، وہ اس نے امریکن یا برطانیہ یا یورپ کی فوجوں میں یا اسرائیل کی فوجوں میں، یہ بہت ہی عام سی بات آپ نے سنی ہوگی، اب عام ہو چکی ہے، تو یہ لوگ اس حد تک قربانیاں عورتیں دیتی ہیں، لیکن یہ حصہ ہوتی ہیں اس جاسوسی نظام کا۔ یہ جاسوسی نظام کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان کو یہ یقین ہے، غیر مسلم لوگوں کو، غیر مسلم ممالک کو پورا یقین ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، جو قرآن شریف میں ہے وہ سب صحیح ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات فرمائے، جو پیشین گوئیاں ہم سنتے ہیں اور جو انہوں نے ارشاد فرمائیں وہ بھی سب سچ ہیں، اور وہ وقت آنے پہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے اور ہو بھی آگے ہو بھی سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں، یہ کیونکہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، یہ ایمان رکھتے نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ سارا کچھ تو ہونا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر پوری دنیا میں اسلام ہوگا۔ اب آپ جاسوسی کے نظام کے پیچھے جو ہمارے اس 50-50 نیوز کا انکشاف ہے وہ یہ ہے کہ جاسوسی کا نظام پوری دنیا کے اندر جو ممالک اپنا کے بیٹھے ہیں
اور بہت ہی مضبوط طریقے سے اس نظام کو چلا رہے ہیں اور اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، ان کے پیچھے جو پہلا مقصد تھا وہ تھا حضرت مہدی علیہ السلام کا۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ جب آئیں گے تو انہوں نے آ کر پوری دنیا کے لوگوں کو، چاہے وہ جس مرضی مسلک سے ہوں یا جس مرضی فرقے سے ہوں یا جس مرضی مذہب سے ان کا تعلق ہو، انہوں نے ایک ہو جانا ہے اس امام کے پیچھے اور اپنے آپ کو پیش کر دینا اللہ تعالیٰ کے حضور، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو ان کی امامت میں، حضرت مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے اور وہ تمام لوگ ایک ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جو کرسچن ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ بھی اس وقت پیشین گوئی ہے، ہم اس وقت میں ابھی ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں وہ وقت عنایت کر دے، عطا کر دے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، تو ابھی نہیں ہے۔ تو ابھی وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے آج سے نہیں کئی سو سالوں سے یہ سوچ لیا کہ یہ سب کسی وقت بھی اگر ہو تو ہم اس نظام میں ایک ایسا نظام بنا لیں جس کا ہمیں پتہ چل جائے، تاکہ ہم ان کو یہاں پر آنے نہ دیں، یعنی کہ نہ وہ خانہ کعبہ میں امامت کروا سکیں، نہ وہ شام کے اندر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل سکیں۔ تو یہ جاسوسی کا نظام اس وقت شروع ہو گیا کہ ہم لوگ پوری دنیا میں جتنے ممالک ابھی ہیں اور جو بعد میں بنیں گے، انہوں نے تب سے سوچا ہوا کہ اس کے اندر ہم اتنے مضبوطی سے ان لوگوں کو بھی خرید لیں جو اس علاقے کے، اس ملک کے لوگ ہیں، تاکہ ہمیں پل پل کی رپورٹ ملے۔ اور آج جاسوسی کا نظام جتنا ڈیجیٹل ہو چکا ہے، جتنا جدید قسم کا نظام اس جاسوسی کے نظام میں آپ کی سوچ ہے، یعنی کہ آپ دیوار کے اس پار دیکھ سکتے ہیں، آپ خوب، وہ کہتے ہیں کہ شدید ترین اندھیرے کے اندر آپ کسی بھی شخص کو واضح دیکھ سکتے ہیں، آپ کپڑوں کے ساتھ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ کپڑوں کے بغیر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اتنا جدید نظام ہے کہ وہ ایک فیس کے اوپر پوری دنیا میں اس شخص کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ جتنا یہ جدید قسم کا ایک نظام ہے جاسوسی کا، وہ کسی ملک کے پاس اگر ہے تو اس کا سب سے پہلا اور آخری مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہونا ہے، اور ہمیں پتہ ہو کہ وہ وہاں تک آ گئے ہیں اور ہم ان کو نعوذ باللہ یا اللہ نہ کرے کبھی کہ ہم ان کو نقصان پہنچا دیں۔ تو یہ جاسوسی کا نظام اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا۔ میں کیونکہ آپ کو پہلے پروگرام میں بھی یہ چیز بڑے واضح اور بتا چکا ہوں کہ میرا کیونکہ تحقیق سے تعلق ہے اور میں تحقیق کا طالب علم ہوں، تو یہ جاسوسی کے نظام کے اندر ان لوگوں نے یہاں تک سوچا ہوا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یا ایک مسلمان ہونے کے ناطے جتنی سوچ آپ سوچتے ہیں، یہ ان سے کہیں آگے کا سوچتے ہیں۔ تو آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیے کہ آپ ایسے لوگوں کا اعلیٰ کار تو نہیں بن رہے، آپ کسی ایسی این جی او کا حصہ تو نہیں جو آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ملک پاکستان میں رہ کے ہمیں اس طرح کی انفارمیشن دیں۔ آپ کی کوئی سیاسی جماعت تو ایسی نہیں جو آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ کے علاقے میں کون نیا لیڈر سامنے آ رہا ہے، کونسلر بنا ہے یا ناظم۔ آپ سے کچھ ایسی معلومات بہت سارے لوگ مل کے لے رہے ہیں، مسلمان بن کے، کبھی کسی این جی او کا حصہ بن کے، کسی ادارے کا حصہ بن کے، وہ آپ لوگوں کو یوز کر رہے ہیں۔ آپ کتنے یوز ہو رہے ہیں، میرا شعور دینے کا مقصد یہی تھا کہ آج کی اس امپورٹنٹ بات میں آپ سب نے بھی، اللہ تعالیٰ بالکل بڑا، جس کو لانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ میرے اللہ نے فرما دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نظام میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور یہ سارا کچھ ہوگا، کیونکہ ان غیر مسلم لوگوں کا بلیو نہیں ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں آنا انہوں نے، تو اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا ان کی، کیونکہ کتابوں میں اور اس طرح حدیث مبارک میں ثابت ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا تمام نظام پورے 200 ملکوں سے زیادہ یہ بنایا ہوا ہے۔ امریکہ کو کیا مفاد ہے بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں یا عراق میں؟ آپ ایک چھوٹا سا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ لوگ آپ دیکھیے کہ یہ جس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے، ان لوگوں نے ان ممالک کو اپنا غلام بنا لیا۔ سعودی عرب کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، یمن کا کیا حال کیا، کویت کا کیا کیا، عراق کا کیا کیا، انہوں نے افغانستان کا کیا، انہوں نے پاکستان کو کیوں سپیئر کیا گیا؟ کیونکہ پاکستان میں فی الحال ان کو یہ نشاندہی نہیں ملی کہ یہاں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ان کو جہاں سے پتہ ہے، انہوں نے ان ممالک اور عرب ممالک کو ان کا یعنی کہ تباہ کر دیا، ان کے بارے میں ان کو فوجی لحاظ سے تباہ کیا، ان کو اقتصادی لحاظ سے کر رہے ہیں، ان کے اوپر پورا نظام اپنے ہاتھ میں کر چکے ہیں۔ اور آج آپ کو اخبارات میڈیا کے ذریعے سننے کو ملتا ہے جی سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، یا متحدہ عرب امارات کر چکا ہے، یا مصر کر چکا ہے، یا یمن کرنے والا ہے، یا فلاں ہے۔
تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی وہ خطہ ہے جس کے اندر ان کا جاسوسی کا نظام ان کا اتنا مضبوط ہے کہ انہوں نے ان کے حکمرانوں کو خرید لیا ہے اور ایسے طریقے سے ان کو بلیک میل کرتے ہیں، ایسے طریقے سے ان کے خاندان کی نئی نسل بھی ساری وہ کہاں پڑھنے جاتی ہے؟ آپ کسی رائل فیملی کا سنتے ہوں گے، ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، ان کے بچے کہاں رہتے ہیں، ان کی فیملی، ان کی شادیاں، اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تو یہ سب اس نظام کا حصہ تھا جس کو آج ہم بے نقاب کر رہے ہیں کہ یہ سب لوگ ان کا اعلیٰ کار بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دین پہ قائم رہیں، اسلام کے اوپر ہم خدمت کریں، ہم ایک جہاد کو جو ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے دہشت گردی کے لبادے میں اوڑھ کے ہم لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ تو ان کا قول نہیں ہے، یہ تو جھوٹے مکار لوگ ہیں۔ ساری انسانیت کا سبق جو ہے یہ ہمارے اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں دے دیا، انہوں نے بتا دیا کہ انسانیت مقدم ہے، لیکن یوں جہاد کا فرض ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ تھوڑی کہا جنگ و جدل کا، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ سب سے پہلے جو جہاد اول ہے، جو معتبر ہے، جہاد اکبر ہے، وہ نفس پہ آپ کا کنٹرول ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنی چیزیں کہتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ اور ایک انکشاف ہم اور بھی آپ سے اگلے پروگرام میں کریں گے کہ یہ جتنے دنیا کے بڑے دانشور ہیں یہ سارے فیک ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو ایک پوری رپورٹ دوں گا۔ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ اس جاسوسی نظام میں پوری دنیا کے ممالک جکڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا، آپ نے ایک ہجوم سے نکلنا ہے، آپ نے قوم بننا ہے، اپنے وطن کا سوچنا ہے اور اپنے وطن کی ترقی کا سوچنا ہے، اس میں اپنا کردار نبھانا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ جسٹ باتیں کر لیں، جسٹ آپ نے بیٹھ کے کسی تھڑے کے اوپر کسی کو گالی نکال دی، کسی کو برا کہا، کسی کو پٹواری کہا، کسی کو متوالا کہا، کسی کو جیالا کہا، کسی کو یوتھیا کہا، جو بھی کہا۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ یہ سوچ لیں یہ بھی اسی جاسوسی نظام کا حصہ ہے۔ انہوں نے آپ کے ذہن میں یہ سب چیزیں ڈالی کہ آج آپ ایک قوم نہیں بن رہے، آپ ایک پاکستانی اپنے آپ کو نہیں کہلواتے۔ آپ کیا کہلوا رہے ہیں کہ میں مسلم لیگ نون کا ہوں، میں پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے، میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے ہوں، میں مولوی ہوں، میں دانشور ہوں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میں کی رٹ جو ہے یہ ہمارے ہاں بہت لگ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک ان کی کڑی تھی، یہ بھی ان کا ایک حصہ تھا جاسوسی نظام کا، اور یہ بھی ان کا ایک حصہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر وہ آپ کو کس طرح اس کا اعلیٰ کار بننے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ آپ یہ جتنے سوشل میڈیا کے اندر تفریح لے رہے ہیں یہ ساری آپ کی تفریح نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر بھی ہمارا ایک پروگرام آئے گا کہ یہ آپ کو فزیکلی کتنا اپاج کر رہے ہیں، معذور کر رہے ہیں آپ کو، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن آج جو میں نے آپ کو ایک انکشاف کیا ہے کہ یہ سارے جاسوسی کا نظام امریکہ سے لے کر پوری دنیا کے جتنے غیر ممالک میں ہیں اور عرب ممالک میں امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تیل وغیرہ کا مسئلہ ہے اور وہاں پہ تیل پہ قبضہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر یہ ساری جتنا تیل یہ پیدا کرتے ہیں اتنا امریکہ میں بھی ہے، دوسرے ممالک میں بھی ہے۔ لیکن آج ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ لوگ جو امریکن ہے یا برطانیہ یا یورپ ہے کہ یہ غیر مسلم ممالک ہیں، یہ آپ لوگوں میں جاسوسی کے نظام کو، ان کی جو ایجنسیز ہیں مختلف جس میں بلیک واٹر ہے، یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، خاص کر مسلم ممالک میں، اور وہ اسی وجہ سے ان کو یہ پتہ چلے کہ کہاں پہ ان کا حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے اور ہم نے ان کو کیسے نقصان پہنچانا ہے۔ تو اس سسٹم سے بچیں، اپنے آپ کو لالچ میں مت لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق آپ کے لیے لکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل 50-50 نیوز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بٹن دبا دیجیے، ہمارے نئے ویڈیوز کو آپ تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور میں نے ریکویسٹ کئی دفعہ کرتا ہوں، آپ کو بھی کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ ان چیزوں میں ہمارا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔